السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. 13واں پاری کی یہ آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نفس امارہ سے متعلق بیان فرمایا. انسان کے اندر 3 قسم کی نفسیاتی حصے ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ سے مراد ہے انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، وہ انسان کو گناہ کرنے پر جو ہے ابھارتا ہے کہ تو گناہ کر ابھارتا ہے. اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے نفس لوامہ. انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا یہ نفس اس کو گناہ پر جو ہے ملامت کرتا ہے کہ تو ایسا گناہ تو نے ایسا کیا ہے، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، تو نے غلط کیا، اس طرح جو ہے ملامت کرتا ہے. اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ انسان کے دل کو یہ سکون پہنچاتا ہے. اس نفس سے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ ہے نفس مطمئنہ. ہر انسان کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان جو اس سے نہیں بچتا. ہر انسان کے اندر، یعنی گناہ پر ابھارنے والا یہ جو نفس ہوتا ہے ہر انسان کے اندر. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر نفس امارہ نہیں ہے، میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے تو یہ طریقہ خود یہ جو بات کہہ رہا ہے وہی بات اس کو گمراہ کر دیتی ہے کہ میں بہت نیک انسان، میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا. جو انسان یہ بات کہتا ہے یہی بات اس کو جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. آپ اپنی پاکیزی مت بیان کرو. کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں بہت اچھا انسان، میں بہت پاک انسان، میں بہت نیکیاں کرنے والا انسان. اس طرح کی باتیں مت کہو. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بیان فرمایا. قرآن مجید کی اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ یوسف کے بعد سورۃ الرعد. سورۃ الرعد یہ سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی یہ سورت. دراصل مشرکین مکہ جو ہے بار بار نبی سے اللہ کی نشانیاں مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر آپ نبی سچے نبی ہیں تو ہمیں کچھ نشانیاں دکھائیے، کچھ معجزات دکھائیے. اور جو نشانیاں یہ لوگ مانگ رہے تھے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ پر ایمان لائیں. یہ مقصد نہیں تھا. دیکھ کر کے جو ہے ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ جو یہ نبی نشانیاں بتلا تو نہیں سکتا اور ہم ایمان نہیں لائیں گے. بس مذاق اڑانے کے لیے یہ ساری باتیں کہا کرتے تھے. اور اللہ کا اپنا اصول ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہے جس کو جو نشانی چاہے وہ نہیں بتلائے گا. اللہ رب العالمین کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں جو ہے کسی پہاڑ کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العالمین ہر نشانی نہیں بتلائیں گے جو انسان چاہے گا. یا پھر یہ کہ کوئی مردہ بات کرے میں اس نشانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے سب نشانیاں نہیں بتلاتے ہیں. تو انسان اپنی مرضی سے جیسے چاہے نشانیاں بتلانے کی تمنا کرے تو اللہ رب العالمین ان نشانیوں کو نہیں بتلاتے ہیں. اللہ کے اپنے کچھ اصول ہیں اس دنیا کو چلانے کے. ان اصول کے مطابق جب اللہ چاہیں گے کسی نشانی کو بتلانے کی تو اللہ رب العالمین نشانی بتلاتے ہیں. دراصل یہ جو سورت جو نازل ہوئی اس وقت مشرکین جو ہے توحید کا انکار، رسالت کا انکار اور یوم آخرت کے انکار کی جو آخری حد پر تھے. بالکل آخری حد تھی. یہ لوگ جو ہے ساری چیزوں کا انکار کر رہے تھے. اور ایسے وقت میں یہ لوگ جو ہے اپنے نبی کے خلاف بہت ساری سازشیں بھی رچ رہے تھے اور وہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ اے نبی لا کر نشانیاں دکھاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اس سورت میں سورۃ الرعد میں بیان فرمایا کہ آپ لوگ کیوں نشانیاں مانگ رہے ہو؟ تمہاری کائنات میں خود بہت ساری نشانیاں اللہ کی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ ساری چیزیں، بجلیاں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرو. اللہ رب العالمین نے اس پوری سورت میں جو ہے اب اللہ کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان ساری نشانیوں کو دیکھو اور دیکھ کر کے اللہ کی عظمت کو پہچان کر اللہ پر ایمان لاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سورت میں بیان فرمایا. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتلائی کہ جو لوگ
خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں, بلکہ کسی اور معبود کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. اللہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ. یہ لوگ جو معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی پانی کے پاس کھڑے ہو گیا, کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے مانگ رہا ہے کہ پانی آ جا میرے منہ میں داخل ہو جا. کیا پانی اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو اللہ نے یہی فرمایا وما هو ببالغ, وہ پانی آ کر اس کے منہ میں نہیں جائے گا, اس کو جانا ہوگا پانی کے پاس, اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھانا ہوگا اور پینا ہوگا. ہاتھ اٹھا کر بس یہ کہتا رہے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا تو نہیں آئے گا. تو یہی مثال معبودان باطلہ کی ہے کہ یہ لوگ معبودان باطلہ کے سامنے جا کر ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں, لیکن یہ چیز انہیں کبھی نہیں ملنے والی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتلایا اس کے بعد اس صورت میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کبھی کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی, جب تک کہ وہ قوم اپنے جو بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم نہیں کرتی, جب تک کہ کوئی قوم اپنے دلوں میں جو کچھ برائیاں ہیں, جو کچھ بھی جو ان کے اندر دلوں میں ہے, وہ جب تک وہ اپنے دلوں کو نہیں بدلتے اللہ بھی ان کی حالت کو نہیں بدلے گا. مسلمانوں کی جو بھی حالت دنیا میں ہے, ہر جگہ ذلیل و رسوا ہیں, مظلوم ہیں, پریشان حال ہیں. ایک بڑی وجہ اس کی اللہ رب العالمین کا عذاب ہے کہ مسلمان جو لوگ جو ہے شرک میں, بدعات میں, بہت سارے حرام کاموں میں اور حرام غذاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں, جب تک کہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ رب العالمین بھی ان کے حالات کو نہیں بدلیں گے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہمیں اپنے حالات کو سدھارنا ہے, تب چل کر اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو سدھاریں گے. اگر ہم صرف اللہ کو یاد کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کریں, بدعات کو بھی اختیار کریں, دوسرے سارے گناہوں کو بھی اختیار کریں اور پھر یہ کہیں کہ اللہ ہماری مدد ہی نہیں کرتا ہے, تو کیسے اللہ رب العالمین ہماری مدد کریں گے؟ اللہ نے بیان فرمایا, اصول پیش کیا اللہ رب العالمین, جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس قوم کو نہیں بدلتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزیں اختیار کرتا ہے. کوئی انسان میوزک سنتا ہے, کوئی انسان فلمیں دیکھتا ہے, کوئی انسان تفریح کے لیے کہیں جاتا ہے, کوئی انسان جو ہے گیم کھیلتا ہے, کوئی انسان مختلف قسم کے انسان جو ہے اسباب اختیار کرتا ہے. کس لیے؟ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اس کے بعد فرمایا اللہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو دلوں کو سکون پہنچے گا تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی پہنچے گا. انسان دنیا کی کوئی بھی سبب کو اختیار کرے, یہ وقتی طور پر انسان کی جو ہے انٹرٹین کرنے کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں, وقتی طور پر اس کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن اس کے دل کو سکون نہیں پہنچاتی ہیں. ایک انسان دن بھر کسی جو ہے کام میں ملوث ہو جائے سکون اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے, لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا. وہی انسان مسجد کو آئے, نماز پڑھ کر کے جائے, قرآن کی تلاوت کرے, اس کے دل کو جو سکون اور اطمینان ملے گا وہ کسی اور چیز سے نہیں ملے گا. دنیا میں لوگ بہت سارے سوسائڈ کرتے ہیں, وہ لوگ جنہیں بہت ساری نعمتیں ملی, بہت سارے اسباب مہیا ہوئے زندگی میں, خوش رہنے کے بہت ساری چیزیں ملے, اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ختم کر دیے, قتل کرتے ہیں اپنے آپ کا, سوسائڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ دنیا میں انہیں سکون نہیں مل رہا ہے. دن رات وہ لوگ عیش و عشرت میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں لیکن سکون نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے سوسائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ دنیا میں سکون نہیں, اطمینان نہیں. اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو, خبردار ہو جاؤ, اگر تمہیں دلوں کو سکون چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا, قرآن کی تلاوت سے ہی ملے گا, دعاؤں سے ہی ملے گا, نماز سے ہی ملے گا. اس کے علاوہ تم دنیا کی کوئی سبب اختیار کرو تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. سورہ ابراہیم دراصل اہل مکہ کے پاس اللہ کی بہت ساری دی ہوئی نعمتیں تھیں,
बहुत माल था और बहुत सारी नेमतें थी, बहुत इज्जत उनको दी गई थी, बहुत सारे ताकत भी उन्हें दी गई थी, बहुत सारी चीजें उनके पास थी। और ये लोग इस ताकत को देखकर, इन नेमतों को देखकर ये समझते थे कि सहाबा किराम जो गरीब थे, जो परेशान हाल थे, कि इन जो समझते थे कि इनके पास कुछ नहीं, इन लोगों पर अल्लाह का फजल नहीं, देखकर मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतों के सिलसिले में इस सूरत में बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको नेमतें देते हैं और किससे नेमतें छीनते हैं। इसका उसूल पेश किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हमने अगर तुम्हें कोई नेमत दी है, तुम अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो हम ज्यादा दूंगी। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री इख्तियार करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये दो उसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पेश किए इस आयत में, इसी आयत की शरह में ये पूरी सूरत नाजिल हुई। इस पूरी सूरत में शुक्र और नाशुक्री ही की बातें पेश की गई हैं कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो भी नेमतें दी गई हैं अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम नेमतें और देंगे। अगर आप नाशुक्री इख्तियार करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आपको पहुंचेगा। तो यहां पर इस सूरत में यही बतलाया मुशरिकीन मक्का से कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं, फख्र मत करो, इतराओ नहीं इस नेमतों पर, मुसलमानों का मजाक मत उड़ाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईमान लाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन और देगा। आप लोग क्यों नाशुक्री इख्तियार कर रहे हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। इस आयत में सबके लिए सबक है, मुसलमानों के लिए भी और हर किसी के लिए सबक है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हमारी नेमतों पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है और देंगे। अगर कोई इंसान नाशुक्री इख्तियार करता है तो फिर ऐसे इंसान के लिए दर्दनाक अजाब है। दुनिया में हम किसी से खैरियत पूछते हैं कि तबीयत कैसी है पूछते हैं या आपके हालात कैसे पूछते हैं, तो इंसान सबसे पहले अपनी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज निकाले, क्योंकि दुनिया में उससे भी मुश्किल हालात में, उससे भी परेशान कुन हालात में इंसान और भी बहुत सारे हैं, अल्लाह ने उसको और जो है खुश रखा है। तो ऐसे वक्त में इंसान की जबान से ये नहीं कि हाँ ठीक हूं, बहुत सारी परेशानियां हैं, फला हैं, अपनी परेशानियों को इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह का शुक्र इख्तियार करे, फिर उसके बाद इंसान की जो भी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हम है अल्लाह का शुक्र जो है हमेशा इख्तियार करना चाहिए। वो बात जो है यहां पर बतलाई गई। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्माइल और हाजिरा अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा किया गया इस सूरत में, बतलाया गया कि ये लोग जो बंजर जमीन थी मक्का, उस जमीन में आए ये लोग, वहां पर घास का एक पौधा भी नहीं था, मक्का में घास का एक टुकड़ा भी नहीं था। वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से ऐसी ऐसी चीजें लाया, ऐसा ऐसा रिस्क पहुंचाया कि दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं, जितने भी जो रिस्क के अक़साम हैं, सारे अक़साम जो है वहां पर उनको मिलती हैं। मुशरिकीन मक्का को भी मिल रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बदौलत। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को यहां पर पेश किया कि इब्राहिम की दुआ की बदौलत तुम्हें सारी नेमतें मिल रही हैं और नेमतों का तुम इस्तेमाल आज भी कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नेमतों को छीन सकता है। इस तज़किरे में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का तज़किरा फरमाया। इस सूरत में अल्लाह ने यह भी बयान फरमाया, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, याद रखो तुमने जो कुछ भी अल्लाह से मांगा अल्लाह ने तुम्हें हर चीज दी, हर चीज दी। तुमने जो कुछ भी मांगा, सेहत मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने सेहत दिया, माल मांगा अल्लाह ने माल दिया, इज्जत मांगी अल्लाह ने इज्जत दी, जो कुछ भी तुमने मांगा सब कुछ अल्लाह ने दिया। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने के लिए बैठ जाओ, लिखने के लिए बैठ जाओ, कुछ भी जो काउंट करने की कैसे भी आप कोशिश करें, ला तुहसूहा, तुम गिन ही नहीं पाओगे, तुम जो काउंट कर ही नहीं पाओगे कि अल्लाह की नेमतें तुम पर कितनी हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, उसके बावजूद भी इंसान क्या है, नाशुक्रा है। हमारी जिंदगियों में अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं। हमारी जो सांस है, यह सांस अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। अगर यह सांस अगर कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाए तो इंसान खत्म हो जाएगा। हमारे लिए सांस का मिलना ही अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन आज हम उसके बावजूद भी अल्लाह की नाशुक्री इख्तियार करते हैं कि अल्लाह हमें वो नहीं देता है, अल्लाह हमें ये नहीं देता है, हमारी जिंदगी में अल्लाह सिर्फ मुसीबतें ही देता है। ये सारी बातें हम अल्लाह के सामने जो है मसाइल और शिकायत के अंदाज में पेश करने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, सब्र इख्तियार करना चाहिए और शुक्र इख्तियार करना चाहिए। ये हमें बातें जो है इन आयतों से मिलती हैं। इस सूरत में एक आखिरी बात, एक बात यह बतलाई गई कि जहन्नम में ये लोग जो नाशुक्रे होंगे, जो जहन्नम में जाएंगे कुफार, इन लोगों का जो है शैतान से झगड़ा होगा, झगड़ा करेंगे ये लोग, शैतान पर इल्जाम लगाएंगे कि तेरी वजह से हम लोग जहन्नम में आए। तो शैतान कहेगा उस दिन, इन्न अल्लाह वअदकुम वअदल हक,
کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ آنے والا ہے قیامت کے دن فلاں فلاں، تو وہ آ گیا، اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا. وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، لیکن میں جو وعدے تم سے دنیا میں کر رہا تھا، دراصل یہ وعدہ میرا جھوٹا تھا، کیونکہ میں جو ہے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، یہ میرا کام تھا. فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں وعدہ خلافی کر چکا. فَلَا تَلُومُونِي، اس کے بعد اس نے کہا، وہ کہے گا قیامت کے دن، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے بس تمہیں بلایا غلط راستے کی طرف، میں نے بلایا بس. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے قبول کیا، میں کیا کروں. فَلَا تَلُومُونِي، تم مجھے برا بلا مت کرو، تم مجھ پر ملامت مت کرو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ پر ملامت کرو. تو قیامت کے دن شیطان جو بالکل بری ہو جائے گا اور کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم لوگ دنیا میں مجھے جو شریک ٹھہراتے تھے، جو کچھ تم شرک کیا کرتے تھے، میں آج اس سے بری ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں. شیطان بری ہو جائے گا. انسان قیامت کے دن یہ عذر پیش ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، شیطان نے مجھے بہکایا. اللہ رب العالمین نے اسی شیطان کے تعلق سے سمجھانے کے لیے دنیا میں انبیاء کو بھیجا، اللہ کی کتابیں نازل کی. قرآن مجید میں کئی مرتبہ کئی جگہ بتلایا گیا کہ یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تم کو بری راہ پر لے جائے گا، شیطان تمہیں جو ہے غلط راستے پر لے جائے گا. بار بار بتلایا گیا. اگر انسان مرنے کے بعد یہی عذر پیش کرے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، شیطان نے مجھے بہکایا، تو اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہمیں دنیا میں اللہ نے جو فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں پوری ہوشیاری کے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ ہمیں شیطان جو ہے گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ گمراہ کر دے گا. اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے 14ویں پارے میں، سورت الحجر. حجر کہتے ہیں یہ دراصل قوم سمود، صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے سمود، قوم سمود کے علاقے کا نام ہے حجر. تو اسی نام سے جو اس سورت کا نام رکھ دیا گیا. اس سورت میں قوم سمود اور قوم لوط کا تذکرہ آیا کہ ان اقوام نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا اور ان پر اللہ رب العالمین نے جو ہے کیسے عذاب نازل کیا، اس کا تذکرہ آیا. یہ سورت سورہ ابراہیم کے بعد جو ہے نازل ہوئی. کفار کی مسلسل ہٹ دھرمی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھائے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہٹ دھرمی پر اتر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بتلا دیا کہ اے محمد آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا کہ لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں گے اور افسوس کریں گے اپنے اوپر کہ کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے. اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ لوگ اس دن چاہیں گے جو لوگوں نے کفر کیا دنیا میں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. بہت افسوس کریں گے، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک اور بات بتلائی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، ہذا مجنون کہتے تھے. اور آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا تھا، جب آپ قرآن پڑھتے تو کہتے کہ یہ تو مجنون ہے، اس پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کا ہمارے پاس کوئی اعتبار نہیں. اس طرح کی باتیں یہ لوگ کہا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ جس قرآن میں تم لوگ شک کر رہے ہو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا. اور اس کی حفاظت کے تعلق سے یا حفاظت جو قرآن کی ہوتی ہے اس کی 3 حالتیں ہیں. ایک حالت اللہ رب العالمین نے اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نازل کیا، اللہ رب العالمین نے پوری حفاظت کے ساتھ اس کو نازل کیا. درمیان میں کہیں بھی قرآن کے نازل ہونے میں کہیں بھی ملاوٹ نہیں تھی. شیطان جو آسمان میں گھومتے رہتے ہیں ان شیطانوں سے محفوظ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پوری حفاظت کے ساتھ نازل کیا. اور اس کے بعد حفاظت کی جو دوسری حالت ہے، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پوری حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کو جو ہے پہنچایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پہنچانے میں امت تک کہیں بھی کوئی بھی ملاوٹ نہیں کی، کہیں بھی جو ہے اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہیں بھی ادھر ادھر تبدیلی نہیں کی. اللہ نے پوری سختی سے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر نبی اپنی جانب سے کوئی بات کہتے، قرآن میں کہیں ذرا سی بھی اپنی ملاوٹ پیش کرتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی شہرگ، یہ جو شہرگ ہے یہ شہرگ کاٹ دیتے. اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات کہی تھی، کس کے تعلق سے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اتنی سختی سے بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی اس طرح کی خیانت نہیں کرتا.
اگر کوئی نبی اس طرح کے کام کرے گا اللہ کی کتاب میں تو اللہ رب العالمین جو ہے اتنی سخت جو ہے اس کو سزا دیں گے. کوئی انبیاء کوئی نبی اس طرح کا کام ہرگز نہیں کرے گا. اللہ نے اتنی سختی سے کیوں کہا؟ مطلب یہ کہ کوئی نبی اس طرح کا کام نہیں کرے گا. اگر کوئی نبی کرتا تو اس طرح کی سزا دی جاتی. تو گیا اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک قرآن مجید مکمل جو کچھ اللہ نے نازل کیا پوری حفاظت کے ساتھ پہنچا. اور حفاظت کی تیسری حالت ہے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین کریں گے. قیامت تک قرآن میں ایک حرف کی جو ہے تحریف کہیں نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین پوری اس کی حفاظت کریں گے. اس سے پہلے کی اقوام جو تھی جن پر جو کتابیں نازل ہوتی تھی اقوام کیا کرتی تھی؟ ان کتابوں میں تحریف کر کے پوری کتاب کو بدل دیتے تھے. تو اللہ رب العالمین اس کتاب کو جو ہے ختم کر کے منسوخ کر کے ایک دوسرے نبی کو بھیجتے سمجھانے کے لیے. یہ کوئی دوسری کتاب نازل ہوتی تھی. لیکن اب کوئی نبی آنے والے نہیں اور کوئی کتاب آنے والی نہیں. قیامت تک یہی کتاب رہے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس کی جو ہے حفاظت کرنے والے قیامت تک. تو قیامت تک اس کتاب میں کہیں بھی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی شک کر ہی نہیں سکتا اور اس میں کہیں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں کچھ اقوام ہیں، شیعہ یہ قوم ہے اور دوسری کچھ لوگ ہیں جو قرآن میں ادھر ادھر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اگر نبی اس طرح کا کام کرتے تو ہم انہیں کیا سزا دیتے. آج لوگ جو ہے اپنی منمانی جو ہے قرآن میں جو ہے ادھر ادھر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کتنا بھی کوشش کر لیں آج یہ قرآن کروڑوں لوگوں کے سینوں میں جو ہے موجود ہے، محفوظ ہے. لوگ لکھی ہوئی کتاب میں قرآن میں کچھ تبدیلی گرچہ کر لیں لیکن جو جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے ان کے سینوں میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے. قیامت تک یہ اس کتاب میں کہیں بھی جو ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور نہیں ہو سکے گا کہ جو ہے کوئی جو ہے اس کتاب کی تبدیلی کر سکے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو کثرت سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری جو بھی لغزشیں ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جب ہماری موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.